یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 24 باب نمبر 27 حدیث نمبر 1442 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے خرچ کرنے والے، اے اللہ یہ جو بندہ تیرے راہ میں خرچ کر رہا ہے، تیرے راستے میں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو اور دے دے اور بڑھا دے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، کہتا ہے دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو یہ تیرے راستے میں بخیلی کر رہا ہے، تیرے راستے میں دینے سے کنجوسی کر رہا نہیں دے رہا ہے، تو اس کی مال کو اور تباہ کر دے، اس کو اور برباد کر دے۔ آج جو برباد ہو رہا ہے، جو مال برباد ہو رہا ہے، کہ اس کی دعا ہے، اس کی بد دعا ہے، فرشتوں کی بد دعا ہے جو لوگ مال خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تمام چیزیں جو بول رہا ہوں یہ ایسے نہیں بول رہا ہوں، ساری باتیں جو ہیں حدیث قرآن و حدیث کی روشنی بول رہا ہوں۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو میرے بھائیو مرنے کے بعد آپ کے لیے وہ والے جان بن جائے گا۔ یہ دنیا کا صاف نہیں ہے میرے بھائیو، ایک مرتبہ ڈس لے تو بھاگیں چوراہے پر، ڈاکٹر کی دکان پر، اسپتالوں میں بھاگ جائیں۔ وہاں کون سا اسپتال ہے میرے بھائیو؟ وہاں اسپتال یہ دنیا کا صاف نہیں ہے۔ ایک بار صاف تمہارے کارنے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد والا جو صاف ہے، جو قبر والا صاف ہے، جہنم کا جو صاف ہے، وہ صاف اونٹ کے برابر ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ اونٹ کے برابر ہے۔ اور ایک سانپ کے 70 منہ ہوں گے، اور ایک سانپ کے منہ پر 7 سر ہوں گے۔ جب ایک مرتبہ ڈنک مارے گا تو کہاں بھاگیں گے؟ بیوی بچائے گی؟ بیٹا ہوا بچائے گا؟ جس کے لیے ہم اور آپ کر رہے ہیں، کیا بیٹا ہوا بچائے گا؟ قبر میں آ کے بچائے گا؟ ابو آ رہا ہوں بچانے کے لیے، یہ کہے گا؟ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے، رونے کی بات ہے۔ جب ڈسے گا، ایک بار ڈنک مارے گا، سانپ ڈنک مارے گا تو 70 جگہ پر نشان لگے گا، اور ایک بار ڈنک مارے گا تو 40 سال اثر رہے گا۔ اور کتنی بار ڈنک مارے گا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کل قیامت کے دن تک ڈستا رہے گا۔ کتنی زہر ہوگا، کتنا زہریلا ہے میرے بھائی، اس سے بچو۔ اور بچھو کا اتنا حال ہے، بچھو جو دنیا کا بچھو چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا ڈنک مار دیتا ہے تو ہماری سانس نکل جاتی ہے، ہم سانس نکل جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارے بچھو کاٹ گیا، بچھو کاٹ گیا، بچھو کاٹ گیا۔ دم کرو، ہمیں یہاں لے جاؤ، یہاں پہنچاؤ۔ وہاں کہاں بھاگو گے؟ بچھو اتنا بڑا ہے، کھچر کے برابر ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ کھچر دیکھے ہوں گے، اتنا بڑا وہ بچھو ہے۔ ایک بار ڈنک مارے گا تو 40 سال اثر رہے گا۔ وہاں کہاں بھاگو گے؟ وہاں کون سا اسپتال بنوائے ہو؟ یہاں تو اسپتال بنوائے ہو بڑا بھاری۔ ہاں، اگر اسپتال نہیں بنوائے، پیسہ ہے، ہاں استطاعت ہے، تو ہم اور آپ بھاگتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے۔ وہاں کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو؟ کیا ہم نے نماز بھی چھوڑ کر رکھا ہے؟ ہم نے نماز بھی چھوڑ رکھا ہے، اس اللہ کا دیا ہوا کھاتے بھی ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو عشر ذی الحجہ کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس میں جو بھی نیک اعمال کیے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اور بھی باتیں کچھ ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو شرک سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، اسی طریقے سے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں میں سے جو بھائی پریشان حال ہے یا ہماری اسلامی ماں اور بہنیں پریشان حال ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہم سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی درگزر کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، تو ہم سب کو اپنے رحمت سے معاف فرما دے، اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے، اور معاف فرما کر اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔
اے اللہ ہم سب خطاکار ہیں، گنہگار ہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی درگزر کرنے والا نہیں، اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کب زندگی کے ساتھ کب ساتھ ٹوٹ جائے کوئی پتہ نہیں ہے، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کے کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور معاف فرما کر اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اے اللہ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی قبروں کے اندر مدفون ہیں، یہ ہماری اسلامی ماں اور بہنیں قبروں کے اندر مدفون ہیں، اس لیے وہ آج دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ پیسہ نہیں مانگتے ہیں، وہ روپیہ نہیں مانگتے ہیں، وہ نہیں مانگتے ہیں کہ فلاں بھائی پیسہ دے دے، فلاں بھائی اتنا دے دے، کچھ نہیں مانگتے ہیں، یہی کہتے ہیں کوئی ہمارے لیے دعا کر دے اور مجھے قبر سے رہائی مل جائے، یہی کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب تمام لوگ جو ہے ہم اس قبر کے اندر جو مدفون ہیں، ہمارے بھائی مدفون ہیں، قبر کے اندر مدفون دنیا سے جا چکے ہیں، یا ہماری اسلامی ماں بہنیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے اور ان کو جنت الفردوس میں اپنے رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھائی کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کوئی بھی نوکری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی نوکری میں، ان سب کے کاروبار میں برکت دے دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھائی دین حق سے دور ہیں یا ہماری اسلامی ماں اور بہنیں دین حق سے دور ہیں، انہیں اسلام پیارا نہیں لگتا ہے، انہیں اسلام پیارا نہیں لگتا ہے، انہیں اسلام والا دھرم اچھا نہیں لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ اسلام کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ تو ایمان ہی کے اوپر زندہ رکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر خاتمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر خاتمہ ہو، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔